فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں جب ہم شہر زندہ دلانے لاہور میں داخل ہوئے۔ ابھی یہ شہر اپنے زندہ دلانوں، اپنی رونقوں، رنگینیوں اور ہنگاموں سمیت سو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے انگڑائی لینی تھی اور اپنی حشر سامانیوں سمیت جاگ جانا تھا۔ یہ بڑا اچھا وقت تھا۔ اندھیرے میں اجالے کی آمیزش ہو رہی تھی۔ مینار پاکستان اور بادشاہی مسجد کے میناروں کی بلندیاں ہولے ہولے نمایاں ہو رہی تھیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ناکوں پر شہریوں کو رات بھر تنگ کرنے والی پولیس اپنی حرکتوں سے باز آ جاتی ہے اور تھانوں کا رخ کر لیتی ہے۔ ہم بھی کسی چیکنگ کی زد میں آئے بغیر اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ ایک چھوٹی سڑک پر لالازار ہوٹل کی 3 منزلہ عمارت تھی۔ مالک مینیجر اشفاق رانا ایک کمرے میں سویا پڑا تھا۔ چوکیدار نے اسے جگایا۔ چوکیدار بھی غالباً راجا کو تھوڑا بہت جانتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد 30-35 سال کا ایک فربا اندام شخص توند مٹکا تھا اور آنکھیں ملتا ہمارے سامنے تھا۔ اس کے بدن پر بس بنیان اور شلوار نظر آ رہی تھی۔ اس نے راجا کو راجے کہہ کر مخاطب کیا اور تپاک سے ملا۔ ساتھ ساتھ وہ میرے اور راجا کے زخمی حلیے پر فکر مند بھی تھا۔ راجا اور وہ کمرے میں چلے گئے۔ میں وہیں ایک صوفے پر بیٹھ گیا اور زخمی ٹانگ اٹھا کر دوسرے صوفے پر رکھ دی۔ برساتی نما کپڑا ابھی تک میرے جسم پر تھا۔ میرے ننگے پاؤں دیکھ کر چوکیدار کی حیرت میں مزید اضافہ ہوا۔ اسی دوران میں ہوٹل کے ایک دوسرے ملازم نے باہر کھڑے ٹیکسی ڈرائیور کو فارغ کر دیا۔ میرا پورا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ میں بس بستر پر گر کر آنکھیں بند کر لینا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے ایک بار عمران سے رابطے کی کوشش بھی کرنا چاہتا تھا۔ فون سیٹ قریب ہی پڑا تھا۔ میں نے چوکیدار کو بتایا کہ ایک کال کرنی ہے۔ اس نے فون میرے قریب تیپائی پر رکھ دیا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ عمران کا نمبر ڈائل کیا۔ رنگ ٹون کے طور پر اس کے سیل فون پر بڑا اوٹ پٹانگ میوزک سنائی دیا کرتا تھا۔ اب آواز آ رہی تھی، اڈی اڈی جاواں ہوا دے نال۔ کافی دیر تک یہ آواز میرے کانوں کے پردے مجروح کرتی رہی۔ پھر میں نے کوشش ترک کر دی۔ غالب گمان یہ تھا کہ اس وقت وہ زو کے قریب اپنے اپارٹمنٹ میں سو رہا ہوگا، لیکن اندیشے بھی اپنی جگہ موجود تھے۔ آج تیسرا چوتھا دن تھا کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ خبر نہیں تھی۔ اسی دوران میں راجا اور اشفاق رانا کمرے سے نکل آئے۔ گراؤنڈ فلور پر ہی ہمارے لیے ایک آرام دہ کمرے کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اشفاق ایک میڈیکل باکس لے آیا۔ اس میں مرہم پٹی کا سامان موجود تھا۔ اس کے علاوہ درد کش دوائیں بھی موجود تھیں۔ اشفاق نے ہمارے لیے کپڑوں کے 3-4 جوڑے بھی مہیا کر دیے تاکہ ہم ان میں سے اپنے ناپ کے مطابق استعمال کر سکیں۔ یہ جان کر راجا حیران ہوا کہ میں اپنے زخموں کو خاطر میں لائے بغیر نہانا چاہتا ہوں۔ اس کا خیال تھا کہ میری تکلیف میں اضافہ ہوگا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ میرے لیے تکلیف اور راحت کی حدیں کبھی کبھی آپس میں گڑبڑ ہو جاتی ہیں۔ میں نے اطمینان سے شاور لیا، بعد میں تولیے سے جسم کو اچھی طرح خشک کیا۔ یہ اور بات ہے کہ تولیے پر جگہ جگہ خون کے دھبے آ گئے۔ میرے سارے پنڈے پر چمڑے کی بیلٹس کے نشان موجود تھے۔ جہاں جہاں اسٹیل کے بکل لگے تھے وہاں وہاں خون کا رساؤ تھا۔ میں نے خود تھوڑی بہت مرہم پٹی بھی کی۔ درد کش دوائیں میں نے بہت عرصے پہلے چھوڑ دی تھیں۔ اب بھی اسی اصول پر عمل کیا۔ جیکی کہا کرتا تھا کہ درد تو ایک نعمت ہے اور یہ دبانے کے لیے نہیں، سہنے کے لیے ہوتا ہے۔ راجا گاہے بگاہے حیرت سے میری طرف دیکھتا تھا اور جیسے دل ہی دل میں میری برداشت کا معترف ہوتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میری ٹانگ میں فریکچر ہو چکا ہے اور مجھے چلنا پھرنا نہیں چاہیے، مگر ایسی اذیتوں اور ایسے اندیشوں سے لڑ کر میری عجیب سی تسکین ہوتی تھی۔ پرتکلف لاہوری ناشتہ ہمارے کمرے میں پہنچ گیا۔ پوری، آلو اور اچار والے گرما گرم چنے، سرخی مائل حلوہ، نہاری اور کلچے، اور اس کے ساتھ میٹھی اور نمکین لسی۔ بڑی اشتہا آمیز خوشبو تھی۔ میرا جبڑا اکڑا ہوا تھا، تاہم میں نے آہستہ آہستہ کھانا شروع کیا۔ آدھا ناشتہ میں نے بڑی رغبت سے کیا، لیکن پھر ایک دم کچھ یاد آ گیا۔ ایک بوسی دماغ میں گھسنے لگی اور میں نے جلد ہی ہاتھ کھینچ لیا۔ یہ فتح محمد کی لاش کی بو تھی، وہ لاش جو کئی گھنٹے تک میرے جسم سے لپٹی رہی تھی اور میری ہر سانس کے ساتھ میرے دل و دماغ میں سرایت کرتی رہی تھی۔ میں کبیدہ خاطر ہو کر لیٹ گیا اور آنکھیں موند لیں۔ کل صبح اور پرسوں رات کے سارے خون ریز مناظر نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے۔ خونخوار کتوں کا دہی کی خوشبو پر دیوانہ وار جھپٹنا، میرے چہرے سے صرف چند انچ کے فاصلے پر ان کی شعلہ بار آنکھیں، گارڈ اکرام خان کو گولی لگنا اور اس کا ڈکراتے ہوئے اوندھے منہ گرنا، گاڑی کے اندر گھسنے والے ریان گروپ کے بندے پر سدھائے ہوئے بلڈاگ کا جھپٹنا اور اس کا پیٹ پھاڑ دینا، یہ سب کچھ جاگتی آنکھوں کا خواب لگ رہا تھا۔ تھکن، رت جگے اور ایشوریا کے سرور سے چور راجا بھی بستر پر لیٹ گیا۔ اس پر تیزی سے غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، گوہر، یہ کیا چکر ہے؟ تمہارا یہ دوست اشفاق رانا تمہیں راجا کہہ کر بلا رہا تھا۔ ہاں، کچھ دوست یار اس نام سے بھی بلاتے ہیں۔ یعنی تمہارا اصل نام گوہر ہے؟ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ اس نے بس ہوں کہنے پر اکتفا کیا۔ انداز سے ظاہر تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے 1-2 فکرے اور بولے، لیکن اسی دوران میں وہ سو گیا۔
یہ موقع تھا کہ میں ایک بار پھر عمران سے رابطے کی کوشش کرتا۔ میں لنگڑاتا ہوا باہر نکلا اور اپنے مردہ سیل فون کے لیے چارجر کا انتظام کیا۔ 5-10 منٹ بعد میں ایک بار پھر عمران سے رابطے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں کمرے کے باتھ روم میں تھا اور دروازہ بند کر رکھا تھا۔ میری سماعت عمران کی آواز سننے کے لیے بے قرار تھی، لیکن وہاں وہی بے ڈھنگی صدا تھی، اڈی اڈی جاواں ہوا دے نال۔ میں دانت پیسنے لگا۔ کبھی اس پر غصہ آتا تھا، کبھی دل و دماغ میں اندیشے ادھم مچانے لگتے تھے۔ میری چوتھی 5ویں کوشش پر عمران کی ہانپی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ غالباً کمرے سے باہر تھا اور دوڑتا ہوا فون تک پہنچا تھا۔ ہیلو تابی، وہ بڑی بے تابی سے بولا۔ ہیلو عمران، تم ٹھیک تو ہو نا؟ مجھے کچھ نہیں ہوا، تم بتاؤ یہ کیا خوفناک ڈرامے کر رہے ہو تم؟ پچھلے 2-3 دنوں میں کوئی 1000 بار تو تمہارا نمبر ملایا ہوگا، کوئی جواب نہیں، کوئی خبر نہیں۔ اس وقت کہاں ہو تم؟ جلدی سے بتاؤ۔ اس نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ اب جلدی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم آرام سے بات کر سکتے ہو۔ میں خیریت سے ہوں اور لاہور کے ایک ہوٹل میں ہوں، لالازار نام ہے ہوٹل کا۔ اور تم کہاں ہو؟ وہ میرے سوال کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ کس جگہ ہے یہ ہوٹل؟ اچھرا کے علاقے میں، آسانی سے مل جائے گا۔ اور اب گھبرانے کی بات نہیں، میں اب یہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی فارم ہاؤس سے روانہ ہو رہا ہوں، 1 گھنٹے کے اندر پہنچ جاؤں گا تمہارے پاس۔ تم اب اپنا فون آن رکھنا۔ نہیں یار، میں نے کیا بکواس کی تھی تم سے؟ تم نے ابھی فارم سے باہر نہیں نکلنا۔ جاوا کے درجنوں کارندے اور گاڑیاں فارم کے آس پاس ہیں، گھیرا ڈالا ہوا ہے انہوں نے۔ یہ بات بہت آگے بڑھ چکی ہے عمران۔ ہاں آگے بڑھ چکی ہے، لیکن جہاں تک تم سوچ رہے ہو وہاں سے بھی آگے بڑھ چکی ہے۔ یہاں فارم ہاؤس کے قریب کافی بڑا ہنگامہ ہوا ہے، 4-6 لاشیں بھی گر گئی ہیں۔ کیا مطلب؟ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ ریان صاحب اور جاوا گروپ کے لوگ ایک دوسرے سے ٹکرائے ہیں، کئی گھنٹے تک گولیاں چلی ہیں، دونوں طرف کے بہت سے بندے پکڑے بھی گئے ہیں۔ DIG صاحب خود شیخو پورا آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، پورے علاقے میں پولیس گشت کر رہی ہے۔ یہ بات پہلے ہی میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ شاید کل صبح انڈسٹریل ایریا کی کوٹھی میں ریان اور جاوا گروپ کے لوگوں میں جو سخت لڑائی ہوئی ہے، اس کی کوئی تازہ وجہ بھی ہے۔ عمران اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔ تم گھبراؤ مت، اب فارم ہاؤس سے باہر نکلنے میں کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے، پھر بھی میں پورے حفاظتی انتظام کے ساتھ نکلوں گا۔ کیا حفاظتی انتظام ہوگا؟ یار تیرے جیسے 5-6 جانثار مجاہد ساتھ ہوں گے، ویسے بھی روانگی خفیہ ہوگی۔ اس نے مجھے ہر طرح سے تسلی دی۔ میں نے کہا تو ٹھیک ہے، آ جاؤ، یہاں میرے پاس تمہارے لیے کچھ اہم خبریں ہیں اور ایک سرپرائز بھی ہے۔ کیا سرپرائز؟ ایک پرانے دوست سے تمہاری ملاقات کرانے والا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن تم بالکل خیریت سے تو ہو نا؟ اور وہ فتح محمد، کیا وہ بھی تمہارے ساتھ ہے؟ میں نے ذرا توقف سے کہا۔ تمہارے پہلے سوال کا جواب ہاں میں ہے اور دوسرے کا نہیں میں۔ کیا مطلب؟ فتح محمد ساتھ نہیں؟ وہ ساتھ تھا لیکن اب نہیں رہا، میں نے افسردگی سے کہا۔ اوہ گاڈ! عمران گہری سانس لے کر رہ گیا۔ وہ میری بات سمجھ گیا تھا۔ ہمارے درمیان گفتگو ختم ہوئی اور میں نے بستر پر لیٹ کر عمران کی آمد کا انتظار شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ کچھ ایسی ایسوسیشن ہو چکی تھی کہ چند دن دور رہنے سے بھی ایک خلا سا محسوس ہونے لگتا تھا۔ وہ زندگی سے بھرپور شخص اپنے ارد گرد کی ہر شے کو زندگی اور توانائی سے بھر دیتا تھا۔ قریباً 1.5 گھنٹے بعد عمران لالازار ہوٹل میں موجود تھا۔ میں نے مالک مینیجر اشفاق رانا کو اس کی آمد کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ عمران کو ہمارے کمرے تک پہنچنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوئی، اس کے قدموں کی چاپ سے یہ اندازہ ہو گیا۔ میں نے کہا آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ وہ آیا اور مجھ سے بغلگیر ہو گیا۔ چند سیکنڈ بعد اس نے خود کو مجھ سے دور کیا اور سر تپا جائزہ لیا۔ اس کا چہرہ متغیر ہوا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے اپنے ساتھ؟ اس کی آواز میں درد تھا۔ کچھ نہیں، بس درد سہنے کی تھوڑی سی پریکٹس کی ہے۔ اوئے خبیث، یہ تھوڑی سی ہے؟ اتنی پریکٹس کوئی ہاکی میں کرے تو میاں داد بن جائے اور کرکٹ میں کرے تو سمیع اللہ بن جائے۔ تمہاری دونوں باتیں غلط ہیں۔ میں مسکرایا۔ لیکن تم کون سی صحیح بات کہہ رہے ہو کہ تھوڑی سی پریکٹس ہے؟ ویری سیڈ یار، بہت افسوس ہوا ہے۔ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ 2-4 دن فارم سے نہیں نکلنا۔ لگتا ہے کہ میری ہر بات کا الٹا اثر ہونے لگا ہے تم پر۔ اسی دوران میں اس کی نگاہ راجا والے بیڈ پر پڑی۔ وہ کروٹ بدلے سویا پڑا تھا۔ یہ کون ہے؟ عمران نے چونک کر دبی آواز میں پوچھا۔ سرپرائز، میں نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ ذرا آگے جا کر دیکھو، شاید پہچان لو، میں نے بھی دھیمی آواز میں کہا۔ عمران پرتجسس انداز میں آگے بڑھا۔ راجا کا چہرہ دوسری طرف تھا، سر اور چہرے کے بال جھاڑ جھنکاڑ جیسے تھے۔ تھوڑی سی کوشش سے عمران نے اسے پہچان لیا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا، تب دوبارہ راجے کو دیکھنے لگا۔
کیسا ہے سرپرائز؟ میں نے مدھم آواز میں پوچھا۔ زبردست، اس نے سرسراتی آواز میں کہا، پھر مجھے کمرے سے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ ہم دونوں راجا کو سوتا چھوڑ کر باہر آ گئے۔ عقبی صحن میں جا کر عمران پرجوش انداز میں بولا، یہ بلا کہاں سے ملی تمہیں اور تم نے اسے پہچانا کیسے؟ سلطان چٹے کی کوٹھی سے ملی، اور پہچانا اس طرح کہ تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ یہ تو جیل میں تھا، سلطان کی کوٹھی میں کیسے پہنچا؟ ابھی اس نے براہ راست تو مجھے کچھ نہیں بتایا۔ بہرحال یہ سلطان اور ندیم کی ایک ملازمہ لڑکی سے باتیں کرتا رہا ہے۔ اس سے اندازہ ہوا ہے کہ یہ قید کاٹ کر باہر آ چکا ہے اور شکاری اور رکھوالی والے کتوں کو ٹریننگ دینے کے لیے سلطان اور ندیم کے پاس موجود تھا۔ ندیم کے ذکر پر عمران ذرا چونکا۔ یہ کس ندیم کی بات کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ سیکریٹری ندیم کی۔ تمہارے لیے ایک اہم خبر یہ ہے کہ ندیم جاوا کے لوگوں سے ملا ہوا ہے۔ سمجھو کہ اب وہ جاوا گروپ کا حصہ ہے۔ وہ فارم ہاؤس کی وہی بڑی کالی بھیڑ ہے جسے ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ اس نے جلالی صاحب کے قریب رہ کر انہیں زبردست نقصان پہنچایا ہے۔ عمران نے اپنے ہونٹ تشویشناک انداز میں سکیڑے۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ہم فتح محمد پر شبہ کرتے رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے شبہ کے برعکس نکلا۔ اسے ندیم کی ایک دو کارستانیاں معلوم ہوئی تھیں اور وہ اس کے بارے میں پریشان تھا۔ ندیم کی حقیقت پتہ کرنے کے لیے ہی وہ منگل کی رات فارم ہاؤس سے نکلا تھا۔ بس اس کی موت اسے کھینچ کر انڈسٹریل ایریا کی اس کوٹھی میں لے گئی۔ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ میں نے عمران کو کوٹھی میں پیش آنے والے گمبھیر واقعات سے آگاہ کیا۔ وہ حیرت میں گم سنتا رہا۔ وہاں تہخانے میں زخمی فتح محمد کو جس سپاکی سے گولی ماری گئی تھی، وہ نقشہ ابھی تک میری نگاہوں میں گھوم رہا تھا۔ پوری رودات سننے کے بعد عمران نے ایک لمبی سانس لی اور اس کے چہرے کو سنجیدگی نے ڈھانپ لیا۔ وہ بولا، تمہاری وہ فون کال بڑی پریشان کن تھی۔ آخری 2-3 الفاظ تو میری سمجھ میں نہیں آ سکے، لیکن اتنا پتہ تو چل گیا کہ فارم کے باہر خطرہ ہے اور تم مجھے باہر نکلنے سے منع کر رہے ہو۔ اس کے بعد میں نے اس فون نمبر پر درجنوں بار کال کی، لیکن فون بند تھا۔ تمہارے نمبر پر بھی بڑی کوشش کی مگر رابطہ نہیں ہو سکا۔ تمہاری یہ بات اچھی طرح میری سمجھ میں آ چکی تھی کہ نادرے وغیرہ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے جاوا کے لوگوں نے فارم کے ارد گرد گھات لگائی ہے۔ ابھی میں اس معاملے سے نمٹنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ پتہ چلا کہ فارم سے کوئی 1 کلومیٹر دور نہر کی طرف جاوا اور ریان گروپ کے لوگوں کے درمیان چھوٹی سی جھڑپ ہوئی ہے جس میں 2 بندے زخمی ہوئے ہیں۔ ابھی اس جھڑپ کی ہی باتیں ہو رہی تھیں کہ اگلے روز شام کے وقت دونوں گروپوں میں زوردار تصادم ہو گیا۔ دونوں طرف کے لوگوں نے باقاعدہ پوزیشنیں لے کر ایک دوسرے پر 2 گھنٹے تک اندھا دھند گولیاں چلائیں۔ 5 کے قریب بندے جان سے گئے، کافی تعداد میں زخمی بھی ہیں۔ اس کے بعد پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ کئی اعلیٰ افسر بھی موجود ہوئے۔ جلالی صاحب کے دوست ایس پی حمزہ صاحب نے تو وہاں مستقل ڈیرا لگایا ہوا ہے۔ فارم کے ارد گرد کرفیو کا سماں ہے۔ میڈیا میں بھی گرم گرم خبریں آ رہی ہیں۔ باکس اور آراکوئی والا معاملہ بھی زیر بحث ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب یہ معاملہ مزید بگڑے گا۔ بڑی بڑی مچھلیاں بھی اس معاملے میں ملوث ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے آراکوئی کو اپنی تحویل میں لینے کے لیے جلالی صاحب پر دباؤ ڈالا جائے۔ تو کیا جلالی صاحب یہ دباؤ لے لیں گے؟ میں نے پوچھا۔ بابا جی ہیں تو بڑے پکے، اندر سے ایک دم لوہے کی طرح ہیں، لیکن زیادہ سخت لوہا بھی تو کبھی کبھی ایک دم ٹوٹ جاتا ہے۔ عمران نے رمزیہ انداز میں کہا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ بابا جی کی ایک کمزوری کم از کم ہمارے علم میں تو آ چکی ہے۔ ڈاکٹر مہناز اور بابا جی کا تعلق، اور یہ بہت بڑی کمزوری ہے جگر۔ اس کمزوری نے بڑے بڑے معرکے سر کرائے ہیں، دنیا کے نقشے بدلے ہیں، تاریخ کا رخ پھیرا ہے۔ تو پھر مجھے لگتا ہے کہ اب جلالی صاحب کی اس کمزوری کا استعمال کرنے کا وقت آ گیا ہے، ورنہ بہت نقصان ہو جائے گا، ان کا بھی اور دوسروں کا بھی۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ ابھی پوری طرح طے نہیں کیا، سوچ رہا ہوں، لیکن کیا؟ عمران نے مڑ کر کمرے کی طرف دیکھا اور بولا، تم نے میری سوچ کو درہم برہم کر دیا ہے۔ یہ کس بلا کو اپنے ساتھ چموڑ لائے ہو؟ اس کا اشارہ راجا کی طرف تھا۔ لیکن یہ تو تمہارا دوست ہے اور اچھے برے وقت میں کام آتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، اور مجھے خوشی بھی ہوئی ہے اسے دیکھ کر، اور اپنے مزاج کا بندہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ ابھی چند دن ہمیں اس سے دور ہی رہنا چاہیے۔ اچانک ایک آہٹ نے ہمیں چونکایا۔ مڑ کر دیکھا تو راہداری میں ہم سے 8-10 قدم دور راجا کھڑا تھا۔ شرٹ اس کے جسم پر کچھ ڈھیلی تھی۔ اپنی اکلوتی سلامت آنکھ کے ساتھ وہ عمران کو گھورتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر زلزلے کی سی کیفیت تھی۔ اس کے پاؤں میں ہوٹل کی چپل نظر آ رہی تھی۔ عمران نے بھی اسے دیکھ لیا۔ کچھ دیر تک دونوں ساکت و جامد کھڑے رہے، پھر لپک کر ایک دوسرے کو لپٹ گئے۔ یہ پرجوش ملاپ تھا۔ راجا نے عمران کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اوئے امو، تو کہاں غائب ہو گیا تھا کھوتے کے سر سے سینگوں کی طرح؟ پورا 1 سال ہو گیا ہے مجھے باہر آئے ہوئے، کہاں کہاں ڈھونڈتا پھرا ہوں تجھے۔
میں نے بھی انڈیا سے آتے ہی جان انکل سے تیرے بارے میں پوچھا تھا. انہوں نے بتایا تھا کہ 9-10 مہینے پہلے راجا آیا تھا, اپنا فون نمبر بھی دے گیا تھا, لیکن وہ فون نمبر جان محمد صاحب سے کہیں گم ہو چکا تھا. تو بڑا کھوچل ہو گیا ہے امو, ایک دم کنڈم بات کر رہا ہے. اگر تو نے مجھ سے رابطہ کرنا ہوتا تو اس کے 101 طریقے تھے. تجھے کیا بتاؤں راجا, یہاں آتے ہی ایسا چکر چلا ہے کہ پچھلے 2-2.5 مہینے سے آسے پاسے کی کچھ خبر ہی نہیں رہی. میں نے کہا, کیا ساری باتیں یہیں کر لینی ہیں؟ اندر چلو یار, آرام سے بیٹھتے ہیں. ہم تینوں کمرے میں آ گئے. میں ابھی تک بڑی مشکل سے چل پا رہا تھا. اندر پہنچ کر ایک بار پھر راجا اور عمران میں زوردار مکالمہ ہوا. دونوں نے ایک دوسرے سے شکوے شکایت کیے. راجا کا سب سے اہم سوال یہ تھا کہ عمران وہاں انڈیا میں کس ماں کے پاس گیا تھا. عمران نے اپنے مخصوص انداز میں کہا, ماں نہیں باپ ہے, اور تمہارے سامنے بیٹھا ہے. جس طرح تم اپنے جگر ہو, یہ بھی جگر ہے. یہ وہاں ایک بڑے پھڈے میں پھنس گیا تھا. اس خیال سے کہ عمران اور راجا ایک دوسرے سے کھل کر بات کر سکیں اور ایک دوسرے کو اپنے بارے میں بتا سکیں, میں بہانے سے باہر نکلا اور اپنی زخمی ٹانگ کو چالو کرنے کے لیے برآمدہ نما جگہ پر ٹہلنے لگا. جسم کے کسی حصے میں زیادہ تکلیف ہو تو جسم کی باقی تکلیفیں اس میں دب جاتی ہیں. ٹانگ کی وجہ سے میری دیگر جسمانی چوٹیں نہ ہونے کے برابر محسوس ہو رہی تھیں, حالانکہ اپنی جگہ وہ بھی شدید تھیں. برآمدے میں بلی کے 2 خوبصورت بچے گھوم رہے تھے. انہیں دیکھ کر مجھے فارم ہاؤس کے وہ نایاب ایرانی بیلونگڑے یاد آ گئے جنہوں نے وہاں زو کی رونق کو دوبالا کیا تھا, اور ان کی ماں بھی یاد آئی. اس نے عمران کے ساتھ بے مثال وابستگی پیدا کر لی تھی. اسی وابستگی کی وجہ سے ہم سلطان چٹے کے ڈیرے پر نادر لمبو کا کھوج لگانے میں کامیاب ہوئے تھے. میرے سیل فون پر میسج ٹون ہوئی. میں نے دیکھا, یہ آسٹریا سے نصرت کا میسج تھا. میں نے میسج کھولا. اس نے لکھا تھا, تابش بھائی, میں اور باجی آپ کی طرف سے بہت پریشان ہیں. آپ کال کیوں اٹینڈ نہیں کر رہے؟ آپ کا فون مسلسل بند جا رہا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ کوئی ناراضی تو نہیں؟ باجی سمجھتی ہیں کہ اس روز انہوں نے آپ کی کال ریسیو نہیں کی تھی, اس لیے آپ خفا ہو گئے ہیں. پلیز بھائی جان, باجی کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ بہت بری طرح گھری ہوئی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ باجی کو ہمارے سہارے اور مدد کی ضرورت ہے. پلیز آپ جواب دیں. میسج پڑھ کر میں سوچ میں پڑ گیا. نصرت میری خاموشی کو میری خفگی پر محمول کر رہی تھی. اسے کیا پتا تھا کہ ان 3-4 دنوں میں کن سنگین حالات سے گزرا ہوں, اور اگر میں بتاتا تو شاید وہ دونوں یقین نہ کر پاتی. موجودہ تابش اس تابش سے بہت مختلف ہو چکا تھا جسے وہ جانتی تھی. اب اس کے شب و روز ہنگاموں سے عبارت تھے, اور وہ ایک بگولے کا ہم رکاب تھا. میں سوچ ہی رہا تھا کہ نصرت سے رابطہ کروں کہ ایک منظر نے بری طرح چونکا دیا. میں نے ایک عورت کو دیکھا. وہ وائپر پر گیلا کپڑا ڈالے ہوٹل کے فرش کو صاف کر رہی تھی. وہ میرے لیے اجنبی نہیں تھی. میں اس سے مل چکا تھا اور دوبارہ ملنا چاہتا تھا, مگر یہ پتا نہیں تھا کہ اس سے یوں ملاقات ہوگی. وہ حمیدن تھی, ثروت کے شوہر یوسف کی گھریلو ملازمہ. چند ہفتے پہلے عمران کے ساتھی جیلانی نے اس عورت کو شیشے میں اتارا تھا, اور اس نے ہمیں یوسف اور ثروت کے بارے میں گراں قدر معلومات فراہم کی تھیں. اسی دوران میں حمیدن کی نگاہ بھی مجھ پر پڑ گئی. تھوڑی سی کوشش سے اس نے مجھے پہچان لیا اور اس کے چہرے پر رنگ سا گزر گیا. میں اس کے قریب چلا گیا. حمیدن, تم یہاں بھی کام کرتی ہو؟ جی صاحب, پر آپ یہاں کیسے؟ اور آپ کو تو چوٹیں بھی لگی ہوئی ہیں. ہاں, بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. میرے اور حمیدن کے درمیان چند جملوں کا تبادلہ ہوا اور میں حمیدن کو کمرے میں لے آیا. عمران بھی اسے دیکھ کر حیران ہوا. حمیدن نے ہمیں بتایا کہ وہ پچھلے 1 سال سے یہاں صفائی کا کام کر رہی ہے, اور ابھی تھوڑی دیر میں ہمارے کمرے کی صفائی بھی شاید اسے ہی کرنا تھی. میں نے حمیدن سے کہا, بڑا اچھا ہوا کہ تم سے خود ہی ملاقات ہو گئی. ہمیں تم سے کچھ بہت ضروری باتیں کرنی ہیں. بتائیں صاحب جی. حمیدن کی آنکھوں میں وہی جانا پہچانا لالچ ابھر آیا. یہاں نہیں, کہیں آرام سے بیٹھ کر بات کرنا ہوگی. عمران نے کہا, میں نے ابھی صفائی کرنے کے بعد اوپر چھت پر 2-3 قالین دھونے ہیں. کافی ٹائم لگ جانا ہے. آپ اوپر چھت پر ہی آ جائیں, وہاں کوئی نہیں ہوتا. نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ حمیدن کے لہجے میں دبا دبا جوش ہے, جیسے ہمیں بتانے کے لیے اس کے پاس کوئی خاص بات ہو. ٹھیک ہے, میں نے کہا, تم جب چھت پر جانے لگو تو ہمیں بتا دینا, ہم آ جائیں گے. لیکن اس بات کا کسی اور کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. نہیں جی, میں کیوں بتاؤں گی کسی کو؟ میں نے پہلے بھلا بتایا ہے. ویسے مالک بڑا سخت ہے جی, کہتا ہے کہ گاہکوں سے آلتو فالتو بات نہیں کرنی, کہیں میری بے عزتی خراب نہ کر دے. راجا نے کہا, کچھ نہیں ہوگا تجھے, مالک یار بیلی ہے اپنا. وہ تو ٹھیک ہے جی, پر غریبوں پر تو ہر کوئی چڑھائی کر دیتا ہے نا. پچھلے ہفتے چھوٹی سی بات پر ساتھ والے خان صاحب کا گھر بھی مجھ سے چھوٹ گیا ہے. حالانکہ وہ اپنی تنگ دستی کا رونا رونے بیٹھ گئی. مطلب صاف ظاہر تھا, وہ مال اٹھوانے سے پہلے ادائیگی چاہتی تھی.
عمران نے 2000 کے 2 نوٹ پرس میں سے نکالے اور حمیدن کو تھما دیے۔ اس نے تھوڑا سا تکلف ظاہر کرنے کے بعد یہ نوٹ اپنے گریبان میں رکھ لیے اور سامنے اوڑھنی درست کر لی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر پورا تعاون کرو گی تو اتنے ہی اور ملیں گے۔ وہ سلام کرتی ہوئی باہر چلی گئی۔ اگلا 1 گھنٹہ ہم نے کافی بے چینی میں گزارا۔ آخر وہ وقت آ گیا۔ حمیدن ہمارے کمرے کے سامنے سے گزری اور ہمیں سنانے کے لیے اپنے کسی ساتھی کا نام لے کر پکاری، فضلو، میں چھت پر جا رہی ہوں۔ اس اطلاع کے قریباً 10 منٹ بعد میں اور عمران بھی چھت کی طرف روانہ ہو گئے۔ 3 منزلوں کی سیڑھیاں چڑھنا میرے لیے خاصا دشوار ثابت ہوا، تاہم میں چڑھ گیا۔ چھت پر واقعی حمیدن کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ موسم خوشگوار تھا۔ اپریل کے آخری دنوں کی سنہری دھوپ قرب و جوار کو روشن کر رہی تھی۔ چھت پر ہوٹل کا بہت سا کاٹ کباڑ پڑا ہوا تھا، ٹوٹے ہوئے دروازے، چند ناکارہ ٹی وی سیٹ، 2-4 خراب ونڈو اے سی اور اس قسم کی دیگر اشیاء۔ تاہم چھت کے ارد گرد لاہور کا بالائی نظارہ خوبصورت تھا۔ کبوتر اڑ رہے تھے، اکا دکا پتنگیں نظر آ رہی تھیں، چھتوں پر رنگین آنچلوں کی جھلک تھی اور نیچے گلی کوچوں میں زندگی رواں دکھائی دیتی تھی۔ حمیدن نے کارپیٹ کے 3-4 بڑے بڑے ٹکڑے چھت پر بچھا رکھے تھے اور انہیں وائپر کے ساتھ دھونے میں مصروف تھی۔ میں اور عمران قریب رکھی کرسیوں پر جا بیٹھے۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے دھوپ سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں آ گئے ہیں، لیکن ہمیں اصل سروکار تو حمیدن سے ہی تھا۔ میں نے کہا، ہاں حمیدن، کیا چل رہا ہے یوسف صاحب کے گھر میں؟ وہ دیدے گھما کر بولی، صاحب جی، وہاں تو لمبی چوڑی گڑبڑ ہوئی ہے۔ اللہ معاف کرے، دن میں تارے نظر آ گئے ہیں یوسف صاحب کو۔ سیانے ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ ہوا کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ صاحب جی، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ بڑی بی بی جی کی چھوٹی بہن نصرت بی بی بیمار ہیں اور علاج کے لیے باہر کے ملک گئی ہیں۔ بڑی بی بی بھی ساتھ ہیں۔ ہاں پتہ ہے مجھے، لیکن یہاں کیا معاملہ ہے؟ اس نے سسپینس بڑھانے کے لیے ارد گرد دیکھا اور رازداری کے انداز میں بولی، یوسف صاحب کی جرمن وہٹی واپس چلی گئی ہے۔ اس نے بڑا بڑا دھوکہ دیا ہے یوسف صاحب کو۔ دھوکہ دیا ہے؟ آہو جی، وہ چنگی کڑی ہی نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے یوسف صاحب کا دل اس سے بھر گیا ہے اور اس کا دل یوسف صاحب سے بھر گیا ہے۔ ان دونوں کی کہانی اب ختم لگتی ہے۔ تم کس دھوکے کی بات کر رہی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ وہ بولی، تھوڑے دن پہلے میم کے 4-5 رشتے دار آئے ہوئے تھے گھر میں۔ ایک کڑی تھی، 3-4 منڈے تھے، بس چٹی چمڑی، نہ منہ نہ متھا، 1 نمبر کے لوفر تھے سارے۔ ان میں سے ایک منڈا میم جی کا کوئی چاچے بابے کا پتر بھی تھا، 22 سال کا ہوگا، بالکل سوکھا سڑا، کانے جیسی ٹانگیں۔ میم جی کو بڑی بے شرمی سے ڈارلنگ ڈارلنگ بھی کہتا تھا۔ یہ لوگ میم جی کو ساتھ لے کر سارا دن لور لور گھومتے تھے، رات کو نشہ پیتے تھے اور ناچ گانا کرتے تھے۔ مجھے پکا یقین ہے کہ اس سوکھے سڑے منڈے کی وجہ سے ہی یوسف صاحب اور میم جی میں جھگڑا ہوا۔ اللہ کی شان ہے جی، ویکھ دے کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ کہاں تو یوسف صاحب اپنی میم کے پاؤں کے نیچے تلیاں رکھتے تھے، کہاں وہ اسے انگریزی میں گالیاں دیتے تھے اور وہ ان کو دیتی تھی۔ اللہ معافی، اللہ معافی۔ لگتا ہے کہ یہ عشق کا بھانبڑ جتنی تیزی سے بھڑکا تھا اتنی ہی تیزی سے ٹھنڈا بھی ہوا ہے۔ گریس واپس کب گئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اب کوئی 2-3 ہفتے ہو گئے ہیں جی۔ ایک دن سویرے میں کام پر گئی تو برانڈے میں چینی کے کئی بھانڈے ٹوٹے پڑے تھے، ایک کھڑکی کا شیشہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ پروہنے جا چکے تھے اور ساتھ میں میم بھی جا چکی تھی۔ حمیدن نے اپنی آواز دھیمی کی اور دیدے گھما کر بولی، سنا ہے جی، وہ اپنی ایک ایک شے واپس لے گئی ہے۔ یوسف صاحب کے ہاتھ میں کوئی مہنگی گھڑی تھی، وہ تک اتروا لی ہے اس نے۔ کافی سارے نقد پیسے بھی لیے ہیں، ورنہ وہ تھانے جانے کی دھمکی دیتی تھی۔ بڑی عجیب چیز نکلی ہے جی وہ۔ ہم سن رہے تھے اور سناٹے میں تھے۔ اب یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ میں آ رہی تھی کہ نصرت کے بقول آج کل یوسف بدلا ہوا کیوں ہے۔ نصرت نے بتایا تھا کہ وہ آج کل ثروت کا بڑا خیال رکھ رہا ہے، پاکستان سے دن میں کئی بار اس کا فون جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لگتا تھا کہ نصرت کی چھٹی حس کافی تیز ہے۔ اس نے فون پر مجھ سے شک کا اظہار کیا تھا کہ شاید وہاں لاہور میں یوسف بھائی کی طرف سے کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ عمران نے پوچھا، تمہارا کیا اندازہ ہے حمیدن؟ یوسف صاحب اب کیا سوچ رہے ہیں؟ وہی جی جو انہیں بہت پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ انہیں اب احساس ہو رہا ہے کہ انہوں نے ہیرے جیسی بڑی بیوی کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ اب انہوں نے بڑی بیوی کی ایک تصویر اپنے کمرے میں لگائی ہے، اتنی پیاری تصویر ہے کہ کیا بتاؤں۔ ایمان سے حور لگتی ہیں اپنی بیوی، اور وہ خسمانو کھانی لنگور تھی ان کے سامنے، بس چٹی چمڑی اور نیلی کچ آنکھیں۔ اور کیا تھا اس میں؟ حمیدن یوسف کی جرمن بیوی گریس کے لیے جلی بیٹھی تھی۔ میں نے پوچھا،
حمیدن تمہارا کیا خیال ہے؟ اب اپنی بڑی بیوی سے یوسف صاحب کا سلوک اچھا ہو جائے گا؟ ضرور اچھا ہوگا جی، یوسف صاحب ان کو بہت یاد کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے سونے والے کمرے کو بھی ٹھیک ٹھاک کیا ہے، کافی روپیہ لگایا ہے کمرے پر، اور غسل خانے کو تو شیش محل بنا دیا ہے جی، پتہ نہیں کس ملک سے چیزیں منگوا کر لگا رہے ہیں اس میں۔ یعنی بڑی بیوی کے لیے یوسف صاحب کی سوئی ہوئی محبت جاگ گئی ہے، عمران نے کہا۔ آہو جی، اور یہ محبت اس ففے کٹن گوری نے سلائی ہوئی تھی جی، ورنہ اپنی بیوی سربت تو لاکھوں میں ایک ہیں، اندھیرے کمرے میں بھی بیٹھے تو چانن ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ففے کٹن گوری پھر یہاں واپس آ گئی تو؟ عمران نے پوچھا۔ لگتا تو نہیں جی کہ اب وہ واپس آئے گی، باقی اللہ کو پتا ہے، پر اس نے جو جادو کر رکھا تھا نا سیب جی پر، وہ ایک دم ٹوٹ گیا ہے، وہ آ بھی گئی تو اس کی وہ پہلے جیسی موجیں نہیں ہوں گی۔ میں نے حمیدن سے پوچھا، سروت کے سسر فاروقی صاحب کہاں ہیں؟ وہ 10-15 دن پہلے آئے تھے جی، 2 دن رہ کر چلے گئے، میم کے جانے پر وہ بھی خوشی تھے۔ بی بی سروت باہر کے ملک سے واپس کب آ رہی ہے؟ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ مجھے ٹھیک سے تو پتہ نہیں جی، مگر ابھی ان کو وہاں کافی ٹائم لگنا ہے۔ نصرت بی بی کی بیماری کوئی ایویں شیویں نہیں ہے، ان کا جگر خراب ہے، کوئی بڑی نامراد بیماری ہے، اللہ ان کو شفا دے۔ یہ دونوں بہنیں ہی بڑی چنگی ہیں۔ حمیدن ہم سے باتیں کرتی رہی اور ساتھ ساتھ قالین بھی دھوتی رہی۔ اسے اس بات سے غرض نہیں تھی کہ ہم یہ معلومات کیوں اور کس لیے حاصل کر رہے ہیں، اسے صرف 2 عدد بڑے سائز کے نیلے نوٹوں کی ضرورت تھی۔ اس کی یہ ضرورت عمران نے پوری کر دی۔ حمیدن سے بات چیت ختم کرنے کے بعد میں اور عمران نیچے آ گئے اور سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ صورتحال میں تیزی سے تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ ایک طرف جلالی صاحب اور آراکوئی والا معاملہ تھا جو تیزی سے رنگ بدل رہا تھا، تو دوسری طرف میری، سروت اور یوسف کی کہانی تھی جس میں ڈرامائی تبدیلی واقع ہو رہی تھی۔ یوسف شروع ہی سے ایک شوقین اور خواہش پرست امیر زادے کے طور پر سامنے آیا تھا۔ وہ ایک بڑی جائیداد کا مالک تھا اور اسے توقع تھی کہ مزید جائیداد اس کے ہاتھ آنے والی ہے۔ وہ کافی حد تک جذباتی اور رومانی بھی تھا۔ اس نے خود سے تقریباً 10 سال چھوٹی ایک ٹین ایج لڑکی سے عشق کیا اور اس کے لیے سب سے ٹکر لے لی، اپنا تن من دھن اس پر لٹا دیا، یہاں تک کہ اپنی خوبصورت خاندانی بیوی سے بھی یکسر منہ موڑے رکھا۔ وہ سہاگن ہونے کے باوجود اس کی بیوی نہ بن سکی، لیکن اب صورتحال میں ایک اور حیران کن موڑ آیا تھا۔ یوسف کی محبوبہ بیوی اس سے لڑ جھگڑ کر جرمنی پہنچ چکی تھی، اور اب یوسف کی سوچوں کے دھارے شاید سروت کی طرف مڑ رہے تھے۔ شاید اسے پچھتاوا محسوس ہو رہا تھا کہ سروت جیسی خوبرو اور باوفا لڑکی ایک بیوی کی حیثیت سے ہر دم اس کے پاس رہی ہے، وہ اس پر مکمل اختیار رکھنے کے باوجود اس کے التفات سے محروم رہا ہے۔ یورپ کی معطر فضاؤں میں رہنے والی خواہش پرست حصے شامہ کو اب اپنی مٹی کی خوشبو کشش کر رہی تھی۔ کیا اب یہ سروت کے ساتھ ایک اور دھوکہ تھا؟ عمران نے کہا۔ کیا خیال ہے جگر، ویانا میں سروت اور نصرت کو یہاں کی صورتحال سے آگاہ کر دیا جائے؟ میرے خیال میں تو ابھی ہمیں مزید تصدیق کر لینی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ حمیدن کی معلومات میں کوئی خلا ہو۔ کیا اس سلسلے میں جیلانی ہماری مدد کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں، ہماری مدد نہیں کرے گا تو کیا وہ امریکہ اور یورپی یونین کی مدد کرے گا؟ امریکہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ امریکہ ہر جگہ آ سکتا ہے اور ہر طرف سے آ سکتا ہے۔ یہ شیر کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ انڈا دے یا بچہ یا کچھ بھی نہ دے، اور صرف وعدے کرتا رہے کہ دوں گا۔ تمہیں پتا ہے پچھلے دنوں ہمارے فساد پلس چینل پر ایک پروگرام نشر کیا گیا تھا، اس کا موضوع تھا امریکہ کے وہ وعدے جو اس نے تیسری دنیا سے کیے اور پورے کیے۔ یہ پروگرام رات کو ٹھیک 9 بجے شروع ہوا اور 9:03 پر ختم ہو گیا۔ اس مفصل پروگرام کی وجہ سے بڑی لعنتیں ارسال ہوئی تھیں ہم پر۔ اس سے پہلے کہ عمران کی یہ عالمانہ گفتگو طول پکڑتی اور آٹے دال کا بھاؤ اقوام متحدہ اور پینٹاگون سے ملا دیتا، میرے سیل فون پر پھر نصرت کا میسج آ گیا۔ اس نے لکھا تھا، کیا آپ کو میری صحت کا بھی خیال نہیں بھائی جان؟ آپ کیوں جواب نہیں دے رہے؟ میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے آپ سے کہا تھا لاہور میں پتہ کرائیں کہ یوسف بھائی جان کس چکر میں ہیں، ان کا رویہ بہت بدلا ہے، آپ نے اس بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا ہے۔ میں نے اسی وقت نصرت کو جواب دیا اور لکھا، میں اور عمران فی الوقت ایک بہت ضروری کام میں الجھے ہوئے ہیں، اس مصروفیت کی وجہ سے تم سے بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ تمہارے کہنے پر میں یوسف صاحب کے بارے میں ٹوہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں، کوئی اہم بات معلوم ہوئی تو تمہیں آگاہ کروں گا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اپنی صحت پر توجہ دو۔ عمران نے میرے کندھے پر گھونسا رسید کرتے ہوئے کہا، دیکھو جگر، چند ہفتے پہلے تم دیوداس بننے جا رہے تھے، دلیپ کماری لہجے میں کہہ رہے تھے، میں پشپا کے جیون سے نکل جاؤں گا، اس کے سکھی پریوار پر اپنی پرچھائی بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ بندہ خدا، اگر تم پشپا، میرا مطلب ہے سروت کی زندگی سے نکل جاتے
تو تمہیں کیسے پتا چلتا کہ یہ یوسف عرف پریم چوپڑا کیا گل کھلانے جا رہا ہے؟ سروت کے وشواس کی ہتھیا کرنے کے لیے کون سا نروانترے پل رہا ہے اس کے دماغ میں؟ میں دل ہی دل میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ مجھے پتا تھا کہ نروانترے کوئی لفظ نہیں ہے۔ بانڈیل اسٹیٹ کے لہجے کی نقل کرتے ہوئے جہاں عمران کو کوئی لفظ نہیں سوجھتا تھا وہاں وہ کوئی من گھڑت لفظ لگا دیتا تھا۔ وہ اس طرح کے فکرے بولتا رہتا تھا، یار تابی میرے دماغ میں عجیب سی کروشلا آئی ہے، یا پھر یار آج کل گرمی کے کارن بھوجن اکشاتا تو ختم ہی ہو گئی ہے، یا پھر جلالی صاحب کے پریم کی خبر آؤٹ ہو گئی تو بڑا سمادھار مچے گا بھیا۔ ان فکروں میں کروشلا، اکشاتا اور سمادھار کے الفاظ ہندی کی کسی لغت میں نہیں ڈھونڈے جا سکتے تھے، بلکہ دنیا کی کسی لغت میں نہیں۔ عمران نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے سیل فون کے ذریعے جیلانی سے رابطہ کیا اور اس سے باتیں کرتا کرتا باہر نکل گیا۔ وہ یقیناً جیلانی کے ذریعے ان اہم خبروں کی تصدیق چاہتا تھا جو ابھی ہمیں ملازمہ حمیدن نے پہنچائی تھیں۔ راجا نے کمرے کا ٹی وی آن کر رکھا تھا مگر اس کی آواز بند تھی۔ اچانک اسکرین پر آنے والی ایک تصویر نے مجھے بری طرح چونکا دیا۔ یہ ریان ولیم کی ایک پرانی تصویر تھی، تاہم اس میں بھی وہ کافی سے زیادہ موٹا نظر آتا تھا۔ میں نے فوراً ریموٹ کنٹرول راجا سے جھپٹا اور آواز اونچی کی۔ ایک نیوز چینل سے خبریں نشر ہو رہی تھیں۔ فربا انتام ریان ولیم کے فوراً بعد ایک اور دھندلی سی تصویر دکھائی گئی۔ یہ جاوا کی تھی۔ نیوز کاسٹر کہہ رہا تھا، دونوں گروپوں کی اس لڑائی میں اب تک 13-14 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ زخمی ہونے والوں کی تعداد بھی کافی ہے۔ یاد رہے کہ کل صبح انڈسٹریل ایریا کی کوٹھی میں ہونے والا ہنگامہ بھی ان دونوں گروہوں کی عداوت کا شاخسانہ تھا۔ ریان اور جاوا گروپ کے لوگوں نے ایک دوسرے پر اندھا دھند فائرنگ کی اور کئی افراد جان سے گئے۔ اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ دونوں گروپ بدھا کی اس خاص مورتی کے لیے مار دھاڑ کر رہے ہیں جسے آراکوئی کہا جاتا ہے اور جس کے بارے میں عرصہ دراز سے کئی کہانیاں اور کہاوتیں مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مورتی اپنی حفاظت خود کرتی ہے اور ان لوگوں اور اس جگہ کی حفاظت بھی کرتی ہے جہاں یہ موجود ہوتی ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو اس مورتی کے بارے میں ایک ڈاکومنٹری دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد آراکوئی کا تاریخی پس منظر بیان کیا جانے لگا۔ سب سے پہلے یہ کہاں تھی، اس کے بعد کہاں گئی، دوسری جنگ عظیم میں یہ ایک قصبے میں موجود جاپانیوں کے لیے کس طرح سود مند ثابت ہوئی، پھر یہ کس طرح چوری ہو کر پاکستان پہنچی اور واپس کس طرح گئی اور دوبارہ پاکستان کیوں کر آئی۔ اس حوالے سے نوادرات کے شکاری ابرار صدیقی اور میڈم سفورہ وغیرہ کے نام بھی آئے۔ میں نے چینل بدلنے شروع کیے۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد ایک اور نیوز چینل پر مطلوبہ خبر نظر آ گئی۔ میں چونکا۔ یہاں جلالی صاحب خود نظر آ رہے تھے۔ فارم ہاؤس کا ہی منظر تھا۔ لان میں کرسیاں بچھی تھیں۔ میز پر پرانی طرز کا گراموفون نظر آ رہا تھا۔ ایک نمائندہ جلالی صاحب کا انٹرویو کر رہا تھا۔ نقاہت زدہ جلالی صاحب آرام کرسی پر تقریباً نیم دراز تھے مگر ان کی آواز کا تنتنا برقرار تھا۔ وہ کہہ رہے تھے، میرا بیان وہی ہے جو میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ وہ باکس میرے پاس ایک امانت کے طور پر آیا ہے اور اس وقت تک رہے گا جب تک اس کا مالک خود مجھ تک نہیں پہنچتا۔ لیکن جناب، فرض کیا وہ شخص کسی حادثے کا شکار ہو چکا ہے اور اب آپ سے رابطہ نہیں کر سکتا تو پھر بھی میں انتظار کروں گا، کم از کم 4-5 مہینے اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کروں گا۔ جناب، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ اس باکس کی ذمہ داری سے فارغ کیوں نہیں ہو جاتے؟ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس چبھتے ہوئے سوال نے جلالی صاحب کا پارا اچھال دیا۔ وہ بھڑک کر بولے، کیسے فارغ ہو جاؤں ذمہ داری سے؟ کیا پولیس والوں کو یہ ذمہ داری دے دوں یا کسی چور وزیر کو، یا پھر تمہیں دے دوں؟ بتاؤ، تمہیں دے دوں؟ نہیں جناب، میرا مطلب یہ تھا کہ… خاموش، وہ دھاڑے۔ میں سمجھ رہا ہوں تمہارا مطلب۔ تم میں سے زیادہ تر بلیک میلر ہیں۔ تم لوگوں نے اپنی اپنی حکومتیں بنائی ہوئی ہیں، آزاد ریاستیں قائم کی ہوئی ہیں، کالی بھیڑوں کی طرح گھسے ہوئے ہو تم لوگ ہر جگہ، اس میڈیا کو بھی بدنام کر رہے ہو، یہ کیمرہ پستول کی طرح اٹھائے پھرتے ہو اور اس سے لوگوں کو ہینڈز اپ کرواتے ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو میں ڈر جاؤں گا؟ میں جاوا جیسے حرامی ڈان سے نہیں ڈرا۔ تم کس باغ کی مولی ہو؟ نمائندے کا ٹیمپریچر بھی شاید بڑھ گیا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ دھیما لہجہ اختیار کرتا، اس نے مزید سخت سوال کیا، جناب، کل ایک چینل پر ایک پروگرام چلا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آپ خود بھی آراکوئی میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں فارم ہاؤس کے ماحول کے بارے میں بھی کچھ باتیں کہی گئی ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جلالی صاحب آتشی لہجے میں بولے، یہاں کے ماحول سے کس کی ماں بہن کو نقصان پہنچا ہے؟ کس کو پہنچا ہے؟ میں نے کہا تھا نا، تم بلیک میلر ہو۔ میں تمہیں… اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنی موٹی چھڑی اٹھائی اور پورے زور سے گھمائی۔ یہ وار غالباً کیمرہ مین کی طرف تھا۔
وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ کیمرے کا زاویہ تبدیل ہونے سے ڈاکٹر مہناز بھی فریم میں آ گئی۔ پلیز سر، پلیز، وہ پکاری اور جلالی صاحب کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ہی اسکرین تاریک ہو گئی۔ چند لمحے بعد نیوز کاسٹر خجل انداز میں دیگر خبریں نشر کرنے لگی۔ بڑا گرم بڈھا ہے بھائی، راجا نے تبصرہ کیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا عمران اندر آ گیا۔ یہ کیا چل رہا تھا یار ٹی وی پر؟ مجھے تو جلالی کی آواز لگ رہی تھی۔ وہی حضرت تھے۔ لائیو ڈرامہ شروع ہونے لگا تھا۔ بچ بچاؤ ہو گیا، میں نے کہا۔ عمران کے پوچھنے پر میں نے اسے تفصیل بتائی۔ وہ سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا، جگر، یہ معاملہ تیزی سے بگڑتا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اب ریان اور جاوا کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی اس تماشے میں کود پڑیں۔ جلالی کی جان کو شدید خطرہ ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں رہا اور نہ کسی کی بات مان رہا ہے۔ تو پھر کیا ارادے ہیں؟ اب کوئی راست قدم اٹھانا پڑے گا۔ عمران نے کش لگایا، یار مجھے بھی تو کچھ بتاؤ، یہ کیا اسٹوری چل رہی ہے؟ راجا نے مداخلت کی، پہلے ہمیں تو ٹھیک سے پتا چل جائے، پھر تمہیں بھی بتا دیں گے۔ عمران نے اسے ٹالا۔ راجا کی اکلوتی صحت مند آنکھ میں جستجو چمک رہی تھی۔ اس نے مدد طلب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے نگاہ دوسری طرف پھیر لی۔ اگلے روز شام کے فوراً بعد میں اور عمران جلالی صاحب کی طرف روانہ ہو گئے۔ راجا کو عمران نے فی الحال ہوٹل میں رہنے پر رضامند کر لیا تھا۔ اسے ابھی ہم نے کچھ بتایا نہیں تھا، پھر بھی وہ موجودہ حالات کے بارے میں کافی سارے اندازے قائم کر چکا تھا۔ بڑا کائیاں شخص تھا وہ، اور عیار بھی۔ راستے میں اس نے جس طرح لینڈ روور کو خراب کر کے مجھے الو بنایا تھا اور اپنا الو سیدھا کیا تھا، وہ مجھے بھولا نہیں تھا۔ میری ٹانگ اب پہلے سے کافی بہتر تھی، پھر بھی واکنگ سٹک کے سہارے چلنا پڑ رہا تھا۔ جسم پر جا بجا چوٹوں کے نیلے پیلے نشان موجود تھے، لیکن ان میں سے زیادہ تر لباس میں چھپ گئے تھے۔ مجھے اپنی خاص الخاص چاقو کی گمشدگی کا افسوس تھا۔ جارج گورا کو جہنم واصل کرنے والے یہ خنجر نما چاقو انڈسٹریل ایریا کی کوٹھی میں ہی رہ گیا تھا۔ اب پتہ نہیں وہ کہاں اور کس کے پاس تھا۔ عمران ایک تاریک شیشوں والی کرولا کار میں یہاں پہنچا تھا۔ پتہ نہیں یہ کس کی گاڑی تھی، میں نے پوچھا، لیکن اس نے بتایا نہیں۔ جب وہ کچھ چھپانے کا ارادہ رکھتا تھا تو پھر اس سے بحث فضول ہوتی تھی۔ راستے میں وہ شاہین سے فون پر خوب لڑتا جھگڑتا رہا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو خوب سنائی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے رتی بھر جگہ بھی نہیں ہے، اور خدا نہ کرے وہ ایک ہو جائیں تو زندگی برباد ہو جائے اور دنیا جہنم کا نمونہ بن جائے۔ حسب معمول فون پہلے شاہین نے ہی بند کیا تھا اور عمران کے خوبرو چہرے پر شرارت ناچ گئی تھی۔ عمران کے بعد میں نے فرح اور عاطف سے بات کی اور انہیں اپنی خیریت سے آگاہ کیا۔ وہ بھی اس بات پر بہت پریشان تھے کہ میرا فون 4 دن تک مسلسل بند رہا تھا۔ فون ہی پر میں نے اپنے اور سلطانہ کے لخت جگر بالو کی زندگی بخش آواز بھی سنی۔ ہم رات 9 بجے کے لگ بھگ جلالی فارم ہاؤس پہنچے۔ عمران نے ٹھیک ہی کہا تھا، فارم ہاؤس کے ارد گرد کا نقشہ اب بدلا ہوا تھا۔ 2-3 جگہ ہمیں پولیس ناکوں پر سے گزرنا پڑا۔ یہاں عمران نے باقاعدہ اپنی اور میری شناخت کروائی۔ آخری ناکے پر بذریعہ فون جلالی صاحب سے اجازت حاصل کی گئی۔ فارم کے مین گیٹ پر پولیس کے ساتھ پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسی کے لوگ بھی موجود تھے۔ یہاں گیٹ سے باہر میڈیا کے کچھ افراد بھی موجود تھے۔ انہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ملی تھی اور وہ باہر بیٹھے بس کھول رہے تھے۔ مجھے اور عمران کو دیکھ کر وہ ہماری طرف لپکے۔ 2-3 افراد نے کار کی کھڑکی سے اپنے مائک اندر گھسا دیے۔ ایک رپورٹر نے کہا، عمران صاحب، جاوا ایک بہت طاقتور شخص کا نام ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے ہے جو انڈین فلم انڈسٹری پر راج کرتے ہیں۔ آپ نے اسے للکارا ہے۔ آپ کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ مادھوری دکشت کا، بلکہ وہ پوری کی پوری میرے پیچھے ہے، اور عورت آگے ہو یا پیچھے، اس کا فائدہ تو ہوتا ہی ہے۔ عمران نے ایک آنکھ میچی۔ کون مادھوری جناب؟ شاید آپ مذاق کر رہے ہیں، رپورٹر نے کہا۔ میں بالکل سنجیدہ ہوں۔ مادھوری ایک بہت ذہین اور چارہ گر خاتون ہے۔ چند سال پہلے جب وہ فلموں میں جگہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی، جاوا نے اس کے ساتھ ہرول بھر شاٹ کیا تھا۔ اب وہ اس کا بدلہ چکانا چاہتی ہے۔ ہرول بھر شاٹ؟ یہ کیا لفظ ہے جناب؟ پہلی بار سنا ہے۔ تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تم نے سنا ہے یا نہیں؟ لیکن ہرول بھر شاٹ تو اپنی جگہ موجود ہے نا، اور انڈیا میں تو یہ بہت زیادہ ہے۔ ہر جگہ اس کا دور دورہ ہے۔ امیر طبقے کے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو غریبوں کے ساتھ ہرول بھر شاٹ کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب، رپورٹر کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ عمران نے گاڑی تیزی سے آگے بڑھا دی۔ ہم کوٹھی کے پورچ میں پہنچے اور پھر اندر چلے گئے۔ دور سے دیکھا، جلالی صاحب چھوٹے ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں عمران نے مائکرو فون چھپایا تھا، اور اس ننھے سے آلے کے ذریعے ہم نے اس کوٹھی کے کئی سربستہ راز معلوم کیے تھے۔ کھڑکی کے پردے ہٹے ہوئے تھے۔ ہم نے شیشے میں سے دیکھا، جلالی صاحب کمرے کے پیچھے 2-3 کشن رکھے صوفے پر نیم دراز تھے۔ ڈاکٹر مہناز ان کا بلڈ پریشر چیک کر رہی تھی۔
بابا طفیل کی بہو رضیہ بھی قریب ہی موجود تھی۔ دوسروں کے سامنے جلالی صاحب مہناز سے بالکل لیے دیے رہتے تھے، بلکہ کسی وقت ڈانٹ بھی دیتے تھے۔ مہناز بھی جناب اور سر کے سوا بات نہیں کرتی تھی۔ ابھی تک کوٹھی میں کسی کو شبہ نہیں تھا کہ یہاں ایک نہایت خفیہ شادی کی صورت میں کتنی بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ کم از کم ابھی تک تو یہ بات ایک ٹاپ سیکرٹ ہی تھی۔ اسی دوران میں ڈاکٹر مہناز کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ میں نے اسے اشارے سے باہر بلایا۔ اس نے ہاتھ کی حرکت سے بتایا کہ تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ جلالی صاحب کے وائٹل سائنس چیک کرنے کے بعد اس نے جلالی صاحب کے بازو پر لگے کینولا میں 2 انجیکشن دیے اور باہر آ گئی۔ نایاب ایرانی بلی کا ایک گول مٹول بلونگڑا جلالی صاحب کے سینے پر چڑھا بیٹھا تھا اور اٹکھیلیاں کر رہا تھا۔ کل شام ہی عمران نے ڈاکٹر مہناز کو فون پر ساری صورتحال بتا دی تھی، میری خیریت اور فتح محمد کی ہلاکت سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ سیکریٹری ندیم کے دوہرے روپ کی اہم ترین اطلاع بھی مہناز تک پہنچا دی تھی۔ اس کے بعد اسے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر وہ مناسب سمجھے تو یہ معلومات جلالی صاحب کو دے دے۔ مہناز میری بخیریت واپسی پر خوش تھی، تاہم جلالی صاحب کی ابتر طبیعت نے اسے پریشان بھی کر رکھا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں نے ابھی سر کو کچھ نہیں بتایا، صرف تمہاری خیریت سے آگاہ کیا ہے۔ مہناز کا اشارہ میری طرف تھا۔ ندیم کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں۔ فتح محمد کی موت کی خبر کی طرح اس خبر سے بھی سر کو بہت صدمہ پہنچنا ہے، اور ان کی حالت ایسی نہیں کہ فی الحال انہیں ایسے شوق پہنچائے جائیں۔ ہوا کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ سب کچھ بگڑ رہا ہے، بلڈ پریشر، ہارٹ بیٹ، شوگر لیول۔ ایک تو حالات ایسے ہیں، اوپر سے یہ میڈیا والے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ کل ایک چینل کے رپورٹر پر بہت بگڑے ہیں سر، طبیعت تو اسی وقت خراب ہو گئی تھی۔ بعد میں CIA والے آ گئے۔ ہر ایک کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ سر آراکوئی والا باکس حوالے کر دیں اور اپنی جان چھڑائیں، لیکن یہ بھی اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں، بس ضد پکڑ لی ہے کہ نہیں، جتنا زور دیا جا رہا ہے اتنا ہی اپنے موقف پر سخت ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر مہناز، تم بھی کچھ نہیں کر سکتی ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے اس طرح دیکھنے سے وہ گڑبڑا گئی اور بولی، کیا مطلب؟ تم سر کے اتنے قریب ہو، وہ تمہاری بات تحمل سے سنتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، لیکن ایسا تو بس کسی وقت ہی ہوتا ہے جب موڈ اچھا ہو، تو تم موڈ اچھا کر لو نا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ ذرا چونک سی گئی، روشن پیشانی پر ایک شکن سی ابھری اور غائب ہو گئی۔ وہ آپ دونوں کو بھی تو بڑے غور سے سنتے ہیں، آپ کیوں نہیں بات کرتے؟ وہ بولی۔ اسی دوران میں جلالی صاحب کو شدید کھانسی ہونے لگی۔ ہماری طرح ڈاکٹر مہناز نے بھی کھڑکی میں سے انہیں کھانستے دیکھا اور تیزی سے اندر چلی گئی۔ وہ ایک بار پھر بڑی تندہی سے ان کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گئی۔ مہناز نے جلالی صاحب کو انہیلر دیا، پھر ان کا سر اونچا کر کے اپنے زانوں پر رکھا اور ان کے بوڑھے سینے پر ہولے ہولے ہاتھ چلانے لگی۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اب ہم اس انداز میں مہناز کو کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ ہاں، اس کے بعد ہم نے ڈاکٹر مہناز کو کہیں نہیں دیکھا۔ وہ کہاں گئی، کب اور کیوں گئی، کچھ پتہ نہیں چلا۔ اگلے قریباً 2 ماہ تک ہم ڈاکٹر مہناز کے حوالے سے پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی سر توڑ کوشش کرتے رہے۔ یہ اس روداد میں ایک عجیب موڑ تھا، لیکن فی الحال تو اس رات کی بات ہو رہی ہے جب اس نے جلالی صاحب کا سر اپنے زانوں پر رکھا ہوا تھا اور اپنا ہاتھ ہولے ہولے سے ان کے سینے پر چلا رہی تھی۔ ان کو وہیں چھوڑ کر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ عمران بھی میرے ساتھ تھا۔ ہم سوچنے لگے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ بات تو ہم اچھی طرح جان چکے تھے کہ اگر جلالی صاحب پر کسی طریقے سے دباؤ ڈالا جا سکتا ہے تو وہ طریقہ صرف مہناز ہی ہے۔ اگر جلالی صاحب کو یقین ہو جاتا کہ ان کے چپ رہنے سے مہناز کسی بڑی مصیبت میں پھنس رہی ہے یا اس کی زندگی کو خطرہ ہے تو وہ اپنی ضد کے خول سے نکل سکتے تھے۔ ڈاکٹر مہناز کو دباؤ کے لیے استعمال کرنا یقیناً ہمارے لیے ایک ناخوشگوار عمل تھا، لیکن جس قسم کے حالات پیدا ہو چکے تھے ان میں اب کچھ نہ کچھ کرنا ضروری تھا۔ اب بھی کچھ نہ کچھ کرنے میں بہت سے خطرے پوشیدہ تھے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ خدا نخواستہ جلالی صاحب کو کچھ ہو جاتا اور آراکوئی ہمیشہ کے لیے کہیں اوجھل ہو جاتا۔ ہمارے پاس 2-3 پلان تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر ڈاکٹر مہناز کو جلالی کے سامنے گن پوائنٹ پر رکھا جائے، اگر ناگزیر ہو تو کچھ تشدد بھی کیا جائے اور جلالی کو زبان کھولنے پر مجبور کر دیا جائے۔ رات 12 بجے کے قریب عمران زو کی طرف اپنے اپارٹمنٹ میں چلا گیا۔ میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ٹانگ سمیت جسم کے مختلف حصوں سے درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ کمرے کی الماری میں پین کلرز موجود تھیں، لیکن مجھے درد کو مارنے کے بجائے درد کو سہنا زیادہ اچھا لگتا تھا۔ درد برداشت کرنے کے لمحوں میں خود کو باروندہ جیکی کے بہت قریب محسوس کرنے لگتا تھا۔ وہ جیسے میرے قریب آ کر بیٹھ جاتا تھا، مجھ سے باتیں کرنے لگتا تھا۔ نہ جانے کس وقت درد ہوا ہو گیا اور میں سو گیا۔ کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ بابا طفیل میرے سامنے تھا۔
سفید داڑھی کے حالے میں اس کا چہرہ زرد نظر آتا تھا، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ دلدوز آواز میں بولا، اٹھو، دیکھو کیا ہو گیا ہے۔ جلالی ہم سب کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، مجھے نہیں لگتا وہ زندہ ہے، مجھے نہیں لگتا۔ میں اٹھا اور ننگے پاؤں جلالی صاحب کے کمرے کی طرف لپکا۔ بابا طفیل بھی روتا ہوا میرے ساتھ تھا۔ کوٹھی میں کھلبلی سی مچی ہوئی تھی۔ ہم کمرے میں داخل ہوئے۔ جلالی صاحب بالکل ساکت و جامد پڑے تھے، چہرے پر زندگی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ میں نے ان کی نبض ٹٹولی، نبض کا کوئی سراغ نہیں ملا، جسم ٹھنڈا تھا۔ غور کرنے پر سینے میں ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی، شاید یہ سانس کی حرکت تھی۔ ڈاکٹر مہناز کہاں ہے؟ میں نے چلا کر پوچھا۔ وہ چلی گئی، بھاگ گئی حرام خور، اس کا کمرہ خالی ہے، سارا سامان بھی غائب ہے، بابا طفیل نے کراہتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی دوران میں عمران بھی پہنچ گیا۔ لگتا تھا کہ بابا طفیل کے آخری الفاظ اس نے بھی سن لیے تھے۔ میں نے کہا، عمران، جلالی صاحب کو اسپتال پہنچانے کی ضرورت ہے، مجھے لگتا ہے کہ ابھی ان کی تھوڑی بہت سانس چل رہی ہے۔ ایک ایمبولینس بیڈ روم کے عقبی دروازے کے پاس بالکل تیار حالت میں رہتی تھی۔ 2-3 منٹ کے اندر ایمبولینس دروازے پر پہنچ گئی۔ میں نے بابا طفیل اور رضیہ وغیرہ کو ہدایت کہ ابھی کمرے کی کسی شے کو اس کی جگہ سے ہلایا نہ جائے۔ کمرے میں کچھ چیزیں اپنی جگہوں سے ہٹی ہوئی تھیں۔ سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی دوا کی 2 شیشیاں نیچے گری ہوئی تھیں۔ ایک چھوٹا ٹائم پیس شاید ان شیشیوں کے اوپر گرا تھا اور ٹوٹ گیا تھا۔ جلالی صاحب کی بیڈ شیٹ پر بہت سی سلوٹیں تھیں۔ ہم جلالی صاحب کے ہلکے پھلکے جسم کو اٹھا کر ایمبولینس تک لائے۔ عمران نے کہا، ہم دونوں کا جانا ٹھیک نہیں، تم یہیں رہو اور فون پر مجھ سے رابطہ رکھو۔ ڈاکٹر مہناز کو ڈھونڈو، ہو سکتا ہے کہ وہ کوٹھی کے اندر ہی کہیں موجود ہو۔ نرس بشرا کا بھی پتہ کرو۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ وحید، عمران اور ویٹرنری ڈاکٹر عدیل بے سود جلالی صاحب کو ایمبولینس میں ڈال کر نکل گئے۔ ملازم آبدیدہ تھے، کئی باقاعدہ رو رہے تھے۔ ان میں سے کچھ نے اپنے تئیں جلالی صاحب کو مردہ قرار دے دیا تھا۔ انچارج پولیس افسر ایس پی تیمور خان بھی فوراً ہی اندر آ گیا۔ اس کو بیان دیتے ہوئے بابا طفیل نے کہا، جلالی کی طبیعت شام سے ہی ٹھیک نہیں تھی، 10 بجے تک طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ میرے کہنے پر مہناز نے اپنے کسی بڑے ڈاکٹر کو فون کیا۔ یہ ڈاکٹر خود تو نہیں آیا، اس نے ایک چھوٹے ڈاکٹر کو بھیج دیا۔ اب پتہ نہیں وہ ڈاکٹر تھا بھی یا نہیں، شکل سے تو کوئی بوچڑ ہی لگتا تھا۔ یہ بھی ٹھیک سے پتہ نہیں کہ مہناز نے کسی بڑے ڈاکٹر کو فون کیا بھی تھا یا نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے جی کہ یہ ساری پلاننگ پہلے سے ہی تھی۔ اس کمینی نے جب یہ دیکھا کہ جلالی کا آخری وقت آ گیا ہے تو صفایا کر کے یہاں سے نکل گئی۔ بابا طفیل پھر ہچکیوں سے رونے لگا۔ ایس پی تیمور نے پوچھا، صفایا کرنے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیا کچھ چیزیں بھی گئی ہیں؟ ہاں جی، یہ دیکھیں، یہ ساری الماری الٹ پلٹ ہے، پتہ نہیں کیا کچھ نکالا گیا ہے یہاں سے۔ بابا طفیل نے الماری کے پٹ کھول کر دکھائے۔ واقعی ہر شے درہم برہم دکھائی دیتی تھی۔ ایک دراز اد کھلی تھی، وہاں سے افراتفری میں کیش نکالا گیا تھا۔ 500 کے 2 نوٹ دراز سے نکل کر الماری کے نچلے حصے میں پڑے تھے۔ دراز میں سونے کی ایک زنجیر بھی اٹکی ہوئی تھی، یہ غالباً کسی قیمتی ہار کا حصہ تھی۔ بابا طفیل ہمیں ساتھ والے کمرے میں لایا۔ یہاں آبنوس کی بنی ہوئی ایک مضبوط دیوار گیر الماری تھی۔ اس الماری کا ایک تالا ٹوٹا ہوا تھا۔ بابا طفیل نے پٹ کھولا، اندر لکڑی کا ایک باکس تھا۔ باکس کی لمبائی 2.5 فٹ کے قریب ہی ہوگی، اس کی چوڑائی 1 فٹ اور اونچائی 1 فٹ سے تھوڑی کم محسوس ہوتی تھی۔ باکس کے اطراف میں سرخی مائل مٹی لگی ہوئی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ باکس کہیں زمین میں دبا رہا ہے۔ باکس کا ایک کونا بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ ذہن میں فوراً یہ آیا کہ یہی وہ باکس ہے جس کے لیے یہاں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ یہ وہی آراکوئے والا نادر باکس تھا، لیکن یہ خالی تھا۔ ایس پی تیمور نے آگے بڑھ کر دیکھا۔ باکس میں اخباری کاغذوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ یہ کاغذ غالباً مجسمے کو خراش وغیرہ سے بچانے کے لیے تہ در تہ باکس میں رکھے گئے تھے۔ مجسمہ کہاں ہے؟ تیمور نے پوچھا۔ آپ خود اندازہ لگا لیں جی کہ کہاں ہے، مہناز اور اس کا ساتھی لے گئے ہیں۔ رات کو گیٹ پر موجود رہنے والا سب انسپیکٹر بھی کمرے میں موجود تھا۔ ایس پی تیمور نے پوچھا، ڈاکٹر مہناز کتنے بجے نکلی کوٹھی سے؟ یہی کوئی 1 بجے کا وقت ہوگا۔ اور کون تھا؟ وہی سانولے سے رنگ والا ڈاکٹر جو رات 10 بجے کے بعد یہاں پہنچا تھا۔ اس کی مہران گاڑی تھی۔ میں نے پوچھا تھا کہ اس وقت وہ دونوں کہاں جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر مہناز نے کہا تھا کہ جلالی صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں، فوری طور پر کچھ دواؤں کی ضرورت ہے جو لاہور سے ملیں گی، بس 1-1.5 گھنٹے میں واپس آ جاتے ہیں۔ ایس پی تیمور نے کہا، تم نے یہ نہیں سوچا کہ اگر جلالی صاحب کی طبیعت خراب ہے تو پھر وہ دونوں کیوں جا رہے ہیں؟ ان میں سے ایک کو تو یہاں موجود رہنا چاہیے تھا۔ جی، اس وقت یہ بات دماغ میں نہیں آئی۔ ویسے بھی میرا خیال تھا کہ شاید بڑے صاحب کو کوئی انجیکشن وغیرہ لگایا گیا ہے اور فی الحال وہ سو رہے ہیں۔ گاڑی کا نمبر وغیرہ نوٹ کیا ہے؟
بالکل جناب، گاڑی کی یہاں سے روانگی کا بالکل ٹھیک ٹائم بھی لکھا ہوگا رجسٹر میں۔ ایس پی تیمور اپنے ماتحتوں کو ہدایات دیتا ہوا تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ اس کے حکم پر کوٹھی کے تینوں بیرونی دروازے بند کر دیے گئے اور گارڈز کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ سنسنی کی کیفیت شدید ہوتی جا رہی تھی۔ میں مبہوت سا لکڑی کے اس باکس کے سامنے کھڑا تھا جو اب تک ایک معمہ بنا رہا تھا۔ وہ اب بھی ایک معمہ ہی تھا کیونکہ اس کے اندر اصل چیز موجود نہیں تھی۔ بابا طفیل مسلسل اپنی سفید داڑھی کو آنسوؤں سے بھگو رہا تھا۔ اسے جیسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ اب جلالی صاحب کو زندہ نہیں دیکھ پائے گا۔ میں نے باکس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، ظاہر ہے کہ یہ یہاں موجود نہیں تھا، ورنہ تلاش کے وقت جاوا کے ہتھے چڑھ گیا ہوتا یا ریان کے لوگ اسے لے اڑے ہوتے۔ لگتا ہے کہ یہ 2-4 دن پہلے ہی یہاں پہنچا ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، بابا طفیل نے آنسو پہنچتے ہوئے کہا۔ پرسوں شام کے وقت جلالی کی طبیعت کافی اچھی تھی، بالکل حشاش بشاش نظر آ رہے تھے۔ شام سے کچھ دیر پہلے ہی جیپ پر بیٹھ کر سیر کے لیے نکل گئے تھے، ڈرائیور کو بھی ساتھ نہیں لیا۔ مغرب سے کوئی 1 گھنٹہ بعد واپس آئے تھے۔ جیپ سامنے کی طرف کھڑی کرنے کے بجائے انہوں نے یہاں پچھلے صحن میں کھڑی کی تھی، اپنے کمرے کے پچھلے دروازے کے بالکل سامنے۔ مجھے اس وقت بھی خیال آیا تھا کہ یہ جیپ ادھر کیوں لے آئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اسی شام جلالی یہ لکڑی کا صندوق کہیں سے نکال کر لائے تھے۔ ہاں، ایک بات اور یاد آئی۔ بولتے بولتے بابا طفیل ایک دم چونک سا گیا۔ وہ بولا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ اسی رات 11-12 کے قریب مجھے فرش پر کچھ گھسیٹے جانے کی آواز بھی آئی تھی۔ ہاں، 11-12 کا ٹائم ہی ہوگا۔ میں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا۔ جلالی جی اپنے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا بھی لیکن کچھ کہا نہیں، پھر دروازہ بند کر کے اندر چلے گئے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت انہوں نے یہ صندوق ہی گھسیٹا ہو۔ میں نے جیب سے رومال نکالا اور اس کے ذریعے صندوق کو احتیاط سے پلٹ کر دیکھا۔ کافی حد تک بابا طفیل کے بیان کی تصدیق ہو گئی۔ صندوق نما باکس کی نچلی سطح پر گھسیٹے جانے کے نشان موجود تھے۔ خشک لکڑی کا یہ باکس زیادہ وزنی نہیں تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کا وزن 7-8 کلو سے زیادہ نہیں تھا، اور اگر آراکوئی کا وزن 10 کلو بھی تھا تو پھر ٹوٹل وزن 18 کلو کے قریب بنتا تھا۔ بے شک جلالی صاحب بیماریوں کے نرغے میں آ کر بہت کمزور ہو چکے تھے، پھر بھی ان میں بلا کی مزاحمت تھی۔ جب ان کی حالت بہتر ہوتی تھی تو وہ اپنی ہمت سے بڑھ کر توانا دکھائی دیتے تھے۔ یہ عین ممکن تھا کہ اس شام انہوں نے اکیلے ہی اس باکس کو زمین سے نکالا ہو اور جیپ پر رکھ کر یہاں لے آئے ہوں۔ میں نے کہا، بابا یہ بات تو اب تقریباً صاف ہے کہ یہ وہی باکس ہے جس کے لیے ساری کھلبلی مچی ہوئی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جلالی صاحب اسے اس کی محفوظ جگہ سے نکال کر یہاں کیوں لے آئے؟ میں تو ایک مسکین نوکر ہوں اس گھر کا، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے کہا، ویسے بابا طفیل تم اتنے بھی بے خبر نہیں ہو، جلالی صاحب بہت بھروسہ کرتے تھے تم پر۔ میرے لہجے نے بابا طفیل کو ذرا چونکایا، لیکن اس نے اس بارے میں کچھ کہا نہیں۔ میں بابا طفیل کو جلالی صاحب اور مہناز کی خفیہ شادی کے حوالے سے کریت سکتا تھا، لیکن ابھی یہ موضوع چھیڑنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے اپنی توجہ موجودہ صورتحال پر ہی مرکوز رکھی۔ میں نے کہا، بابا میرا خیال ہے کہ تم جلالی صاحب کے مزاج کو جتنا سمجھتے ہو شاید ہی کوئی اور سمجھتا ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جلالی صاحب نے یہ باکس ڈاکٹر مہناز کے سپرد کرنے کے لیے ہی اس کی خفیہ جگہ سے نکالا ہو اور یہاں پہنچایا ہو؟ لیکن پتر جی، اگر ایسی بات ہوتی تو پھر تالے کیوں توڑے جاتے اور چیزیں کیوں اٹھائی جاتی؟ وہ بڑی غلط زنانی نکلی ہے۔ وہ ہر وقت جلالی کے قریب رہ کر ہر اونچ نیچ کی خبر رکھتی رہی ہے۔ اسے ٹوہ لگ چکی ہوگی کہ جلالی جی صندوق کہیں سے نکال کر کوٹھی میں لے آئے ہیں۔ اس نے موقع دیکھا، اپنے ساتھی کو بلایا اور مورتی لے اڑی۔ اس کے لیے یہ کام کون سا مشکل تھا؟ ہو سکتا ہے کہ اس نے خود ہی جلالی جی کو بے ہوشی کا ٹیکا شیکا لگا دیا ہو۔ میں نے ایک بار پھر دھیان سے دیکھا۔ باکس کا ایک کونا ٹوٹا ہوا تھا، جیسے اسے کہیں سے پھینکا گیا ہو۔ یہ ٹوٹا کونا یقیناً اس واقعے کی نشانی تھا جب اس باکس کو کسی نامعلوم شخص نے چلتی گاڑی میں سے جھاڑیوں میں پھینکا تھا اور یہ جلالی صاحب تک پہنچا تھا۔ باکس پھینکنے والا ابرار صدیقی ہی تھا یا کوئی اور؟ یہ بات بھی ابھی تک ایک معمہ تھی۔ ابرار صدیقی کے بارے میں ابھی تک کوئی اچھی خبر ہم تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ غالب گمان یہی تھا کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو چکا ہے۔ اسی دوران میں میرے موبائل کی بیل ہونے لگی۔ اسکرین پر دیکھا، عمران کا نمبر تھا۔ دل دھڑک اٹھا، جلالی صاحب کی طرف سے کوئی بری خبر آ سکتی تھی۔ خبر آئی، لیکن وہ اچھی نہ بری۔ جلالی صاحب کی حالت نازک تھی۔ وہ اسپتال پہنچ چکے تھے اور ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ وہ کومے میں جا چکے ہیں، یعنی ابھی وہ سانس لے رہے تھے، زندوں میں شامل تھے۔ ڈاکٹر مہناز کے بارے میں میری سوچ ہمیشہ مثبت رہی تھی۔ وہ جس جانفشانی سے ہمہ وقت جلالی صاحب کی دیکھ بھال میں لگی رہتی تھی وہ متاثر کن بات تھی۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا تھا کہ وہ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے اپنے مریض کے علاج میں آخری حد سے بھی آگے چلی گئی ہے۔ یہ ایک انوکھی مثال تھی۔ اس نے اپنے اور جلالی صاحب کے درمیان ہر فاصلہ مٹا دیا تھا۔
اس فاصلے کو مٹانے کے لیے وہ مذہبی اور معاشرتی تقاضا بھی پورا کر دیا تھا جسے ہم شادی کہتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود جو کچھ اب سامنے آ رہا تھا وہ بھی تحیر انگیز تھا۔ مکمل تحقیق تو ظاہر ہے کہ پولیس کو ہی کرنا تھی، لیکن جو شواہد یہاں موقع پر نظر آ رہے تھے ان سے یہی پتہ چلتا تھا کہ جلالی صاحب کے بے ہوش ہونے یا انہیں بے ہوش کرنے کے بعد ڈاکٹر مہناز اور اس کے ساتھی نے دونوں کمروں کی تلاشی لی، تالے توڑے اور بہت سی دوسری چیزوں کے علاوہ نایاب مجسمہ آرا کوئی بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ انسان ایک پہیلی ہے اور دلوں کے راز اللہ ہی جانتا ہے۔ چند دن پہلے تک ہم فتح محمد کو اس کوٹھی کی کالی بھیڑ سمجھتے تھے اور سیکریٹری ندیم کو نمک حلال ملازم، لیکن جو حقیقت سامنے آئی وہ برعکس تھی۔ انڈسٹریل ایریا کی کوٹھی میں ہم نے شریف صورت ندیم کا جو روپ دیکھا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ اب یہاں ڈاکٹر مہناز کے بارے میں ایک مختلف صورتحال سامنے آ رہی تھی۔ میں نے اب تک کئی بار اس کے سیل فون پر رابطے کی کوشش کی تھی مگر فون بند تھا۔ اسی دوران میں ایس پی تیمور اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پھر آن موجود ہوا۔ وہ موقع پر موجود ہر شخص کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا اور سوالات کر رہا تھا۔ پولیس، فوٹوگرافر اور فنگر پرنٹس اٹھانے والے اہلکار بھی اس کے ساتھ تھے۔ اس نے ہم سب کو باہر نکال دیا اور تیزی سے کام میں مصروف ہو گیا۔ اسی دوران میں عمران کا فون آ گیا۔ میں نے کال ریسیو کی۔ خیریت ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں خیریت ہے، جلالی صاحب کے لیے ہم جو کر سکتے تھے کر چکے ہیں، اب تمہاری ضرورت ہے۔ کیا مطلب؟ تم ڈاکٹر مہناز کی والدہ کو شکل سے پہچانتے ہو؟ میرا خیال ہے کہ پہچان لوں گا، لیکن کیا معاملہ ہے؟ مہناز غائب ہو چکی ہے، اس کا واحد کھوج اس کی والدہ ہے۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ مہناز یہاں سے غائب ہوئی ہے تو آراکوئے سمیت خرامہ خرامہ اپنی اماں کے پاس پہنچ جائے گی؟ ابھی تم کچے جاسوس ہو، تمہارے عقل کے دانت ابھی نکلنے ہیں۔ مہناز اپنی اماں جی کے پاس تو نہیں جائے گی، لیکن وہ جلد یا بدیر ان سے رابطہ ضرور فرمائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی والدہ خطرے میں ہے۔ ہمیں اسے اس جگہ سے ہٹانا ہوگا جہاں وہ موجود ہے۔ تو کیا میرا ابھی آنا ضروری ہے؟ نہیں، اگلی جمعرات تک آ جانا۔ یار بندے ہو کہ چوغد؟ یہ سوچنے کا نہیں، کچھ کرنے کا وقت ہے۔ نیپولین بوناپارٹ میرے دادا جی کا یار بیلی تھا، دونوں نے اکٹھے ہی جڑا والا سے میٹرک پاس کیا تھا۔ دادا جی نیپولین کو پیار سے نوپی نوپی کہتے تھے۔ دادا جی نے مجھے بتایا تھا کہ نوپی نے اپنے دشمنوں پر ہمیشہ اس لیے فتح پائی کہ وہ ان کی توقع سے پہلے ان کے سر پر پہنچ گیا۔ تو میرے پیارے شہزادے، مال گاڑی مت بنو، ایکسپریس بنو، جتنی جلدی ہو سکتا ہے مینار پاکستان کے سامنے پہنچ جاؤ، راوی روڈ والے گیٹ پر۔ میرے اور عمران کے درمیان تھوڑی سی گفتگو مزید ہوئی اور پھر میں روانہ ہو گیا۔ ایس پی تیمور نے سارے دروازے بند کروا رکھے تھے، لیکن وہ بھی جانتا تھا کہ یہاں میری اور عمران کی ایک خاص اتھارٹی ہے۔ اس نے مجھے نہ صرف جانے کی اجازت دی بلکہ ایک ASI کو ہدایت کی کہ وہ میرے ساتھ جائے اور پولیس موبائل میں مجھے مطلوبہ جگہ تک پہنچائے۔ ہم مین گیٹ سے نکلے، یہاں میڈیا والوں کا ہجوم تھا، ان کی رنگ برنگی اسٹیشن وینز نظر آ رہی تھیں۔ یہ رات کا آخری پہر تھا مگر ٹیوب لائٹس اور سرچ لائٹس کی وجہ سے گیٹ کے آس پاس دن کا سما تھا۔ ہماری گاڑی دیکھ کر کچھ رپورٹرز ہماری طرف لپکے، لیکن ASI گل احمد تیزی سے آگے نکل گیا۔ وہ اپنے نام ہی کی طرح ذرا کھلا کھلا اور خوشباش شخص تھا، شکل و صورت کے لحاظ سے بھی عام پولیس والوں سے قدرے مختلف نظر آتا تھا۔ وہ بولا، تابش صاحب، آپ کے دوست عمران صاحب کا تو بڑا چرچا ہو گیا ہے جی، ہر اخبار میں خبر آئی ہے اور ٹی وی پر بھی بتایا گیا ہے کہ انہوں نے جاوا جیسے انڈین بدماش کو للکارا ہے اور اسے سرحد پار جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ پھر وہ سوالیہ انداز میں بولا، کیا واقعی جاوا انڈیا واپس چلا گیا ہے یا یہیں کہیں چھپ کر بیٹھا ہے؟ میں نے کہا، مجھے اس بارے میں کچھ پتا نہیں، آپ لوگ یہ سوال عمران سے کرو تو شاید کوئی جواب مل جائے۔ میں خاموشی سے سفر کرنا چاہ رہا تھا، لیکن گل احمد باتونی شخص تھا، تھوڑی دیر چپ رہ کر پھر کوئی نہ کوئی بات چھیڑ دیتا تھا۔ مثلاً جلالی صاحب کا انتقال ہو گیا تو آگے کیا ہوگا؟ کیا ڈاکٹر مہناز واقعی خود یہاں سے گئی ہے؟ کہیں اسے کسی نے اغوا تو نہیں کیا؟ آراکوئی کا مجسمہ واقعی غائب ہے یا کوٹھی کے اندر ہی کہیں چھپایا گیا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اس کے ان سوالوں کے مختصر ترین جواب دیے۔ اس حوصلہ شکنی کے باوجود وہ گاہے بگاہے بات چھیڑتا رہا۔ 5-10 منٹ چپ رہنے کے بعد وہ اچانک بولا، تابش بھائی، یہ جو عمران صاحب نے بتایا تھا کہ جاوا نے کچھ عرصہ پہلے انڈین اداکارہ مادھوری سے ہرول بھر شارٹ کیا تھا، تو کیا واقعی کوئی اس قسم کا کام ہوا تھا؟ تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس ایسے ہی دماغ میں سوال آ رہا ہے۔ ویسے یہ ہے تو زیادتی نا کہ ایک لڑکی جو کسی مجبوری کی وجہ سے آپ کے پاس کام مانگنے آتی ہے، اس کے ساتھ ایسا کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ یہی ہرول بھر شارٹ وغیرہ۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، ہرول بھر شارٹ کوئی لفظ ہی نہیں ہے، وہ یوں ہی چھوڑی تھی عمران صاحب نے، ان کی یہ عادت ہے۔ واقعی؟ گل احمد نے دیدے گھمائے۔
میں عدالت میں جا کر حلفیہ بیان دینے کو تیار ہوں، میں نے بیزار ہو کر کہا۔ حیرت ہے، وہاں گیٹ پر تو ایک اخباری نمائندہ بڑے دعوے سے کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی سنسکرت کا لفظ ہے اور اس کا مطلب بڑا غلط قسم کا ہے۔ چلو شکر ہے آپ نے میرا ذہن صاف کر دیا، ورنہ بڑے گندے گندے خیال آ رہے تھے۔ اس نے بظاہر سکون کی سانس لی، لیکن لگتا تھا کہ دل ہی دل میں وہ جاوا کی طرف سے خاصا مایوس ہوا ہے۔